أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب ہم آگے بڑھنے سے قبل بسد احترام حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدثر العالی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند سے درخواست گزار ہیں کہ وہ اپنے خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. گرامی قدر صدر عالی مقام، صاحبان فضل و کمال، حضرات علماء عظام، دانشوران و مفکرین امت، اساتذہ کرام و طلباء عزیز اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم وقف دیوبند کے شعبہ تحقیق حجت الاسلام اکیڈمی کے زیر انتظام خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی 75 سالہ علمی و عملی حیات و خدمات کے مختلف پہلوؤں، متنوع گوشوں اور جہتوں سے بحث و تحقیق اور تنقیحی اصولوں کی بنیاد پر عالمانہ و ناقدانہ جائزہ اور موضوعات متعلقہ کی تنقیحات و تشریحات اور مختلف جہات نظر اور نظریات پیش کرنے پر مشتمل منعقد ہونے والے اس عظیم الشان 2 روزہ سیمینار میں تشریف لانے والے اصحاب فضل و کمال، علماء کرام، وسیع الفکر اور وسیع العلم مفکرین و مشاہرین اور بعطائے حق جل مجدہ تعمق علم و آگہی رکھنے والے اصحاب قلم اور مختلف طبقات و شعبجات سے منسلک حضرات مہمانان ذی وقار، اخلاص و محبت کی بنیاد پر لائق صد شکر و ممنونیت تعلق رکھنے والے اہل کرم و منتسبین حضرات کی تشریف آوری جماعت دارالعلوم دیوبند کے جملہ اراکین کے لیے انتہائی ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہے کہ آپ سب کرم فرما حضرات نے موسم کی شدت کو نظر انداز کیا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے علاوہ اپنی بے حد قیمتی ترین مصروفیات و مشغولیات سے وقت نکال کر دارالعلوم وقف دیوبند کی دعوت پر تشریف لا کر ہمیں شرف میزبانی سے سرفراز فرمایا، جس کے لیے ہم جملہ خدام ادارہ آپ تمام حضرات کے بصمیم قلب شکر گزار اور دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رب العزت میں آپ کی اس آمد اور شرکت کی قبولیت کے لیے دست بدعا ہیں. فجزاکم اللہ احسن الجزا. اس 2 روزہ سیمینار کے انعقاد میں اہم اور بنیادی آداب و مقاصد کے خد و خال جو کہ اس کی مقصدیت کو محیط ہیں، اس کی اجمالی تمہید یہ ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے لے کر ما بعد تک کے ہمارے تمام اکابر و اسلاف کی روشن و آشکارا علمی، عملی، دینی، اسلامی، تعلیمی، تعمیری، ملی، سیاسی، انتظامی بہمن انواع جہود و کاوش میں قدر مشترک کے طور پر آداب و مقاصد کے نقطہ نظر سے اگر جائزہ لیا جائے تو بادنا غور و فکر کے بعد جو حقیقت سامنے آتی ہے اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ زاویہ فکر و نگاہ میں خواہ کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو، میدان عمل خواہ ایک دوسرے سے کتنا ہی مختلف کیوں نہ رہا ہو، لیکن ان کے آداب و مقاصد ایک تاریخی تسلسل و استمرار سے بیں طور مربوط ہیں کہ اگر درمیان سے کسی ایک شخصیت کی خدمات کو حذف کرنا تو دور کی بات، قرار واقعیت میں استخفاف سے بھی کام لیا جائے تو میری نظر میں وہ پوری عمارت کو متزلزل کر دینے کے مترادف ہے. کیونکہ جس عمارت یا جس قوم کا رشتہ اپنے اسلاف و اکابر کی جگ روشن خدمات سے کٹ جائے یا کاٹ دیا جائے یا کمزور پڑ جائے تو اس کا وجود بحیثیت ایک جماعت کے یا بحیثیت ایک قوم کے صفحہ ہستی سے مٹ کر تاریخ کے صفحات میں اس طرح گم ہو کر داستان پارینہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ آنے والی نسلیں نظائر عبرت کے ذیل میں اس کا تذکرہ کرتی ہے. کیونکہ اگر اسلاف کے علمی و عملی اوصاف و امتیازات
ان کی خصوصیات، ان کے کمالات، غیرت و خودداری کے جذبات اور عظمت و شرافت کے واقعات، ان کے عملی علمی کارنامے جو کہ غیرت مند و خوددار اخلاق و منتظمین کے لیے سرچشمہ حیات کے مثل ہوتے ہیں، اگر ان سے ہی رشتہ کمزور پڑ گیا تو ان کی رگوں میں وہ گرم خون کہاں سے آئے گا جو کہ مانوی زندگی کا سرچشمہ اور تحریک عمل کی بنیاد اور اساس بن سکتا تھا۔ گویا کہ اپنے اسلاف سے علمی و عملی ارتباط کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اکابر و اسلاف کی قرار واقعی تاریخی اہمیت کی حامل خدمات کو افراد و تفرید کے غیر ضروری و لایانی ملمہ سازیوں کے طور طریقوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اور اس سے بھرپور اجتناب برتتے ہوئے رخصت پذیر شخصیت کے احوال و کوائف، واقعات و مشاہدات، نظائر و تجربات کا بحث و تحقیق، تنقیح و تنقید کے مسلمہ اصولوں و کسوٹی پر خوب جانچ کر پرکھ کر آنے والی نسلوں کی حیات معنوی کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ یہی علمی و تاریخی ارتباط عملی و علمی دنیا کے اندر ہمارے معنوی وجود کی بقا کی ضمانت ہے۔ جماعت کے تمام ہی اہل علم فضل و کمال حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اگرچہ بہمہ رنگ انواع ہمارے اسلاف کے طریق عمل کی جہات بہت سی ہیں، لیکن اگر بنیادی اہداف و مقاصد کے نقطہ نظر سے جہود بقائے اسلام کی تحریکات کے تناظر میں ہم 17ویں صدی سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ سے لے کر محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور اس سے آگے حجت الاسلام النانوتوی تک سرسری سے بھی جائزہ لیتے ہیں تو قریب زائد دو صدیوں کے طویل ترین فاصلے کے باوجود آداب و مقاصد کی مشترک اقدار میں ایک تاریخی اور فکری ارتباط بہت واضح طریقے پر محسوس ہوگا۔ اسی طرح یہی روح عمل محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ سے منتقل ہو کر حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے گزرتی ہوئی حجت الاسلام النانوتوی تک پہنچتی ہے۔ گویا کہ اس کہکشانی سلسلے کا تاریخی تناظر میں مطالعہ کیا جائے تو بہمہ رنگ و انواع یہی اقدار، یہی اہداف نظر آئیں گی۔ خاص 17ویں صدی میں دین الہی کے پیرائے میں قلعہ اسلام پر نقب زنی کا سد باب ہو، یا 18ویں صدی میں مسلمانوں کے سیاسی عدم استحکام کے پس منظر میں بدخواہان اسلام کی بے کنی کی تحریک و تدابیر، 1857 کے خوچکا احوال میں دارالعلوم دیوبند کا قیام اور تحریک مدارس کے ذریعے دین و عقائد کے تحفظ کی بات ہو، یا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کی جہود و آزادی وطن کا ذکر ہو، محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری کی جلیل القدر محدثانہ خدمات کا تذکرہ ہو، یا حکیم الامت حضرت تھانوی کی 1000 سے زائد تصنیفات و تالیفات کی راہ سے دور رس نتائج کی حامل اصلاح امت کی تحریک، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی علمی خدمات کے الرغم اسارت مالٹا کی رقم شدہ تاریخ کی مثال ہو، یا حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب کی ہمہ جہت مسائی کا تذکرہ، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی کی بلند پایہ مختلف النوع خدمات کا تحقیقی مطالعہ ہو، یا رئیس العلماء حضرت مولانا عبداللہ اسماعیل پٹیل صاحب کی تصنیفی کاوشوں کے ساتھ روح مدارس کے تعلق سے فکر مندانہ عمل علی ھذا القیاس۔ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو ہم کیا ہیں، تم ہی تم ہو تو تم کیا ہو۔ غرض کے ایک علمی اور تاریخی تسلسل سے آسمان علم و عمل کی یہ آفتاب و ماہتاب باہم دیگر معنوی طور پر اس طرح سے مربوط ہیں کہ ہر ایک کی اپنی فردیت اور انفرادیت کا تذکرہ کیے بغیر بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ گویا اگر کہا جائے کہ تمام اسلاف کے غیرت مند اخلاق کی مشترکہ جہود سے ہی جماعت کی یہ توانائیاں قائم و دائم ہیں، جنہوں نے اپنے اکابر و اسلاف کے کارناموں کو حرز جاں بنا کر اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے تحریک عمل کی بنیادیں فراہم کرنے میں ہر ایک نے اپنی جگہ پر مرکزی کردار ادا کیا ہے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اہل علم دانش اس کو مبالغہ آرائی پر محمول نہیں کریں گے۔ بالفاظ مختصر یہ کہ جماعت کے مابہل امتیاز اوصاف جن سے کہ جماعت کی شیرازہ بندی باقی اور محفوظ اور مامون ہے، وہ دو اجزاء پر محیط ہے، ایک متذکرہ علمی اور تاریخی ارتباط، دوسرے فکر و نظر میں وسعت پذیری کے ایسے عناصر کا پایا جانا کہ جس میں قریب و بعید کا رشتہ رکھنے والے افراد و جماعتیں بھی تمانیت کے احساس سے خالی نہ ہوں۔
اور جماعت کے اعلی ظرف شارحین کو دوسرے اسٹیج پہ جا کے بھی اپنی بات کہنے اور دوسرے کی بات سننے میں ادنا درجے کا تأمل نہ ہو. اور اس نقطۂ فکر عالی کی تعبیر فکر قاسمی کے ترجمان حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ بہی طور فرمایا کرتے تھے کہ قابل تبلیغ صرف دین تھا اور دین ہے، جیسا کہ اسلام کے قرن اول میں تھا. اسلام کے دائرے وسعت کے ساتھ ساتھ جب فکری انحطاط آیا تو لوگوں نے دین کو چھوڑ کر مذاہب کو قابل تبلیغ قرار دیا، جبکہ مزید فکری زوال نے مسالک کو قابل تبلیغ بنا دیا، جو کہ قابل ترجیح تو ہو سکتا ہے، قابل تبلیغ ہرگز نہیں بن سکتا ہے. نوبت بہیجا رسید کہ پست فکر طبقات نے تبلیغ دین متین کو بالکل ہی پس پش ڈال کر مشرق کی تبلیغ کو صلاح و فلاح کا ضامن مان لیا، جو کہ اتحاد بین صفوف المسلمین، جس کو جماعت کے اکابر نے اپنی آفاقی فکر کے زیر اثر بنیاد و اساس کا اہم ترین جز قرار دیا تھا. اس تبلیغ مشرق کے فکر نے اس کو شدید نقصانات سے دوچار کیا ہے اور امت میں انتشار و افتراق اور نئے نئے دروازے کھول دیے گئے. مسلک دیوبند کے شارح حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کی تشریحات کے بقول اسلام کے صدر اول سے مابعد کا بلا انقطاع ارتباط و تعامل ہی دراصل جماعت دیوبند کے اجزائے ترکیبی کی بنیاد اور اساس کا مؤثر حصہ ہے، جس سے کہ جماعت کی شیرازہ بندی ہے. علی سبیل المثال جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہر رنگ اور ہر طبقے کے افراد جمع تھے اور ایک دوسرے کی عظمت و محبت اور عظمت و احترام میں اپنی رفعت شان کے مطابق عظمت کے انتہائی مقام پر فائز تھے، اسی لیے امت کے اہل علم و فضل افراد میں افضل ترین اور مقبول ترین ذوات اور اعلیٰ ترین طبقات وہی سمجھے گئے جن میں تمام شعبۂ دین کے اجتماع سے جامعیت کی شان پیدا ہو گئی ہے. وہ بیک وقت قرآن و حدیث، فقہ و اصول، تصوف و کلام، روایت و درایت، پھر راہ عمل کے اخلاق میں فقر و امانت، زہد و مدنیت، عبادت و خدمت، خلوت پسندی و جلوہ آرائی، بوریا نشینی و حکمرانی کے ملے جلے احوال و کیفیات سے سرفراز ہوئے. جس طرح سے صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور سلف صالحین کی جماعت میں جامعیت کی شان اختلاف زاویہ فکر و نظر کے علی الرغم باہم دیگر ارتباط باہمی کے تسلسل میں مضمر تھی. انہی کے نقوش راہ عمل کو جادہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بنانے والی اور ان کے نقش قدم پر قدم قدم چلنے والی ذوات سے امت کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی شخصیت پر کسی خاص علم و فن یا کسی خاص شعبے کا غلبہ رہا ہو اور وہ اسی شعبے اور فن کے انتصاب سے دنیا میں متعارف ہوا ہو، جو کہ نہ جماعت کی جامعیت کے منافی ہے اور نہ ہی آداب و مقاصد سے باہر کی کوئی شے ہے. شرط ہے کہ وسعت فکر و نظر کے ساتھ اصل الاصول دین کی سربلندی ہی مقصود ہو. بالفاظ مختصر یہ کہ جس طرح سے یہ تمام شعبۂ علم و عمل واجب الاعتبار قرار پائے، ایسے ہی ان شعبوں سے وابستہ تمام شخصیات ناحیہ علم و عمل کی کسوٹی کے بطور واجب العقیدت اور واجب العظمت ہیں. ان کی محبت و عظمت ہی دراصل جماعت دیوبند کی اہم ترین اساس اور بنیاد ہے، کیونکہ بحیثیت جماعت کے جامعیت کی یہی راہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رہی، جس میں بیک وقت ان تمام سنن نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام شعبۂ دین کے ساتھ ذات کی عظمت و توقیر اور ادب و احترام کو جمع کیے رکھا. یہی وہ جامع طریقہ عمل ہے جو سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچا، جس کا طرۂ امتیاز بھی احترامات اور عظمتوں کا جمع کرنا تھا، اور ان سے گزرتا ہوا یہی طریقہ عمل جماعت علماء دیوبند تک پہنچا، جس کی یہی جامعیت اور ارتباط و تسلسل وجہ امتیاز اور تعارف بنا ہے. حاصل کلام یہ کہ آج کا یہ عظیم الشان سیمینار دراصل اسلاف و اکابر کی انہی مابہل امتیازات و جہود و کاوش میں کسی درجہ شمولیت و حصہ داری اور اس تعلق سے اپنے موجودہ اکابرین کی زیر سرپرستی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش و کاوش کے ساتھ متذکرہ بالا حقائق کی روشنی میں دارالعلوم وقت دیوبند کی زیر قیادت ایک نئے عہد کے آغاز کا عنوان ہے، جس کو رخصت پذیر سرخیل جماعت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات سے معنون کیا گیا ہے. اسی ذیل میں جماعت دیوبند کی ایک نہایت قداور، ہر دل عزیز، دل آویز، رخصت پذیر شخصیت
مفکر ملت رئیس العلماء فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ اسماعیل پٹیل صاحب کا بود روی نور اللہ مرقدہ کی وسیع تر علمی عملی اسلامی ملی و انتظامی ہم جہد گراں قدر عظیم خدمات کا متذکرہ بالا بنیادوں پر جائزہ اور اعتراف کی غرض و غائز سے دارالعلوم وقف دیوبند نے مستقبل قریب میں مرحوم مغفور کے شایع نشان ایک سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، جس کی حتمی تاریخوں کے اعلان سے جلد ہی آپ حضرات کو مطلع کیا جائے گا۔ البتہ حضرت رحمۃ اللہ کی وسیع تر خدمات کے بالاختصار تعارف کے نقطہ نظر سے دارالعلوم وقف دیوبند کے ترجمان ماہنامہ ندائے دارالعلوم نے اپنی خصوصی پیشکش کو خطیب الاسلام نمبر اور مفکر ملت نمبر سے معنون کیا ہے، جو کہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر منصہ شہود پر آ چکے ہیں اور اسی نشست میں اکابرین امت کے ہاتھوں اس کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ اس سما خراشی کے بعد بصد احترام و معذرت خواہی کے ساتھ اخیر میں پھر ایک اور مرتبہ تمام مہمانان ذی وقار کی اس سیمینار میں آمد و شرکت پر بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب